اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہاتھ میں ہاتھ ہے. دیکھیں اگر آپ نے جو اب ہاتھ بڑھایا ہے عیسیٰ بھائی میری بات اب جو آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے تحریک انصاف کی طرف، اگر وہ آپ کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے نون لیگ بھی اس میں ہاتھ ڈالے، فری اینڈ فیئر الیکشن چلتی ہو سکتا ہے نون لیگ ان کو عقل آ جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں فارم 47 سے بنی ہوئی ہے جو بینیفیشری ہے، کا فری اینڈ فیئر ہونا، کوئی بینیفیشری ہو یا نہ ہو، یہ ایک علیحدہ وہ تو بات ہوگی بینیفیشری ہونے والی. اب آگے چلیں نا، آگے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس داندلی سے تنگ ہے، بلاول صاحب نے تو اوپن آفر دے دیا. آپ کے حلقے میں شعیب بھرت جیتا تھا؟ نہیں، آپ کے حلقے میں مختار بھرت دونوں نہیں جیتے تھے. آپ کے خیال میں کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے دھاندلی ختم کرنے کے لیے تاکہ وہ اگلی دفعہ نہ جیتے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو جب ملک آپ نے چلانا ہو، چلو تو باقی پارٹی ہیں، جے یو آئی ہے، اس میں کاف لیگ ہے، اس میں استحکام پارٹی اب بنی ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، اس میں بہت ساری پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ہے، اس میں اے این پی ہے، اس میں نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، بلوچستان کی پارٹی ہیں، بلوچستان مسئلے کا حل بھی ہے. اگر تحریک انصاف نے آپ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تو کیا ہوگا؟ اور اگر وہ ہاتھ نہیں تھامتے تو آپ کا ہاتھ نون لیگ کے ہاتھ میں ہوگا یا ان کے گریبان پہ ہوگا؟ یہ اس بات کسی کے بات کا آپ جواب اس وقت نہیں دے سکتے. اب جو بال ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں ہے جو اس نظام کو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. جو 1 پوائنٹ ایجنڈا بلاول صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر، جو دھاندلی سے تنگ آ چکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی جو جماعت بھی ہارے وہ دھاندلی کا الزام نہ لگائے، جو جماعت بھی جیتے وہ اس کو یہ نہ ہو کہ میں فارم 47 والا ہوں یا اس کو تانا نہ ملے، تو وہ آئیں بسم اللہ کریں. موجودہ پوزیشن لینے کے بعد جو اب بلاول بھٹو زرداری نے لے لیا پوزیشن، اب یہ لے لیا ہے نا انہوں نے پوزیشن، یا اس میں بھی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، ہی ہیز ٹیکن اے پوزیشن. جلسے میں انہوں نے بات اوپن کی ہے. تو ظاہر ہے کہ اوپنلی جب انہوں نے بات کی، انہوں نے پوزیشن لے لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت موجودہ حکومت سے اپنی سپورٹ کھینچ بھی سکتے ہیں. دیکھیں یہ فیصلہ سی سی نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، لیکن اگر کشمیر میں دھاندلی ہوتی ہے تو میرے خیال بڑا مشکل ہوگا پھر اس نظام کے ساتھ. اور جس نظام کی کیبنٹ کہہ رہی ہو، 2 وزیروں نے جو بیان دیا ہے نظام کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، اب تو میرے خیال ہے اس حکومت کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا. سال 2026 شہباز شریف آپ کو لگتا ہے کہ بڑے آرام سے سیل تھرو کریں گے، حکومت قائم دائم رہے گی، یا یہ جو کولیپس سسٹم ہے؟ دیکھیں میں تو نجومی نہیں ہوں، لیکن میں اب مورل جو ہے نا حکومتوں کا، مورالٹی جو قائم رہنا ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا، جب آپ کا اتحادی کہہ دے کہ آپ 47 والے ہیں، جب آپ کے وزیر کہہ دیں سسٹم کولیپس کر رہا ہے، تو نظام کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کو خود ہی اگر ہائی مورل گراؤنڈ پہ آپ نظام چلانا چاہتے ہیں، چلو ہائی نہ صحیح، نارمل مورل گراؤنڈ پہ چلا لیں، صحیح، لیکن اگر آپ ہٹ درمی سے چلانا چاہتے ہیں تو پھر چلتا رہے جس طرح پہلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. اچھا، محسن نقوی صاحب نے اگین، میں ظاہر ہے کہ دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو آپ سے پوچھنی چاہیے، لیکن اب ظاہر ہے کیونکہ محسن نقوی صاحب نے اتنا بیان ہی ایسا دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اسی حوالے سے ہو رہی ہے. انہوں نے ایک اور بات کی، یہ جو ابھی کاکروچ پارٹی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بنی ہے، احتجاج ہوا، جین زی کا جو احتجاج ہے وہ سری لنکا میں لوگوں نے دیکھا، نیپال میں دیکھا، بنگلہ دیش میں دیکھا، اور پھر اب انڈیا میں جو ہے وہ دیکھا، اور ایک بڑی پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ملینیلز ہیں یا بومرز ہیں، جو سائلنٹ جنریشن ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، جو پرانی سوچ کے لوگ ہیں، جو 50 60 70 سال کے ہو گئے، آج کے جوان کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے، یوتھ کے ساتھ ان کی ضروریات نہیں سمجھ پا رہے. جین زی جو ہے اس کے اپنے، لیکن یہ جو کاکروچ ہے، محسن نقوی نے کہا کہ کاکروچ نکل آئے تو یہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے، لپیٹ دیں گے پاکستان میں. اعجاز الحق، آخری بات، اعجاز الحق جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اینٹی کاکروچ سپرے اتنا زبردست ہے کہ کاکروچ باہر نکل ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں سپرے تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ضیاء الحق سے شروع ہو کے آج تک سپرے ہوتا آ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں جب لوگ نکل آئیں گے تو اب سپرے کام نہیں آئے گا. لوگ نظام سے تنگ ہیں، لوگ بے روزگاری سے تنگ ہیں، لوگ بھوک سے تنگ ہیں، کاشتکار اپنی زراعت تباہ ہونے سے تنگ ہے، جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ نوکری کے لیے تنگ ہے.
آپ ہے کہ ہر سیٹ پہ ریٹائرڈ بندے کو بٹھائی جا رہے ہیں, ایک ایک بندے کو 4 عہدے دیے جا رہے ہیں, بیوروکریٹک سسٹم آپ کا کولیپس کر گیا ہے. مجھے کوئی ایک نظام بتا دے, ایک ادارہ بتا دے جس کا نظام بڑا کلیئر اینڈ کرسٹل کلیئر چل رہا ہو. تو پھر جب اس طرح نظام چلے گا, جو آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی. ریفارمز نہیں کریں گے تو پھر کاکروچ تو پارٹی پھر تو آئیں گے, لوگ تو نکلیں گے. میرے خیال میں تو ہجوم کسی وقت. اچھا, یہ پاسبلٹی موجود ہے. 3-4 آراء ہیں, آپ کو ان میں سے کون سی ظاہر ہے کہ زیادہ آن دا بیسس آف انفارمیشن اینڈ انالیسز لگتا ہے کہ درست ہے کہ جب بھی اس قسم کے بیانات یا تند و تیز چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور سرٹن کوارٹر سے سرٹن قسم کی انفارمیشن یا بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے 3-4 مقاصد ہوا کرتے ہیں کہ واقعی اس نظام سے یا یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے, یہ صورتحال ہے, موجودہ حکومت ہے, اس کے جو گورننس ہے, اس سے واقعی جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں اور اس کے لپیٹے جانے کا وقت آ گیا ہے. دوسری ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ نہیں, کابینہ میں کچھ لوگوں کے جو ہے نا ان کی پرفارمنس سے مسائل ہیں, ان کے پورٹ فولیوز چینج ہونے ہیں, تو وہ جب ہو جائے گا, یہ ایک رائے ہوتی ہے. پھر ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, کچھ آئینی ترمیم ہے اور اس میں نہروں سے لے کر ڈیم سے لے کر اس میں جو 18ویں آئینی ترمیم کے بہت سارے فیصلے ریورس کروانے سے لے کر اور بھی بہت سارے یہ چھوٹے انتظامی یونٹس اور یہ معاملات ہیں, اس کے لیے یہ دباؤ بڑھ رہا ہے. اگر پارلیمانی نظام کو آپ نے پارلیمانی نظام کی روح کے مطابق چلانا ہے تو پھر سسٹم ڈیلیور کرے گا. اب یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن لڑیں آپ پارلیمانی نظام کے تحت, الیکشن لڑیں آپ جمہوریت کی چھتری کے نیچے, الیکشن لڑیں آپ اس سسٹم میں لوگ مطلب ہے تو آپ نہ پارلیمانی نظام ہو آپ کا پراپر, نہ آئینی کام ہو رہے ہوں, نہ اس مطلب کہ پارلیمان ڈیلیور کر رہی ہو, نہ بیوروکریسی تو آلریڈی ڈیلیور نہیں کر رہی, تو پھر جو مرضی کر رہے ہیں آپ نے ڈیلیور کر سکتے. 26 کروڑ کا یہ ملک ہے, بالکل ٹھیک کا, آبادی قابل کنٹرول, آبادی پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں, ایگریکلچر ملک ہے, زراعت پہ کوئی بہتری نہیں ہو رہی. آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں, آپ دنیا کے آپ سکمڈ ملک 7واں دودھ پیدا کرنے والے دنیا میں ہم ملک ہیں, پھر بھی ہم خشک دودھ امپورٹ کرتے ہیں. ہم گندم کا بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں, چاول کا بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کاٹن ہم ساری امپورٹ کر رہے ہیں. 1.5 لاکھ بیل سے آپ 24,000 پہ آ گئے. 150 یونٹ آپ کا ٹیکسٹائل کا بند ہو چکا ہے. اس ملک کی جینون تو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی. اب ریاستی کاروباری جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں, جو عام کاروباری ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. تو اس طرح یہ نہیں چلتا اس طرح. اچھا, لاسٹ کوشچن اگین فارم 47 کے حوالے سے, کہ جو فارم 47 ہے اس کے اوپر آپ کی پارٹی کے مطابق نون لیگ کو جتوا دیا گیا, نمبر 2 کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس بنتی تھی, اور نمبر 1 پہ آزاد لوگ تھے جن کی وابستگی یا تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یا ایک ہی اسی پلیٹ فارم بیسکلی. ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب 1085 دن ہو گئے آج, میرا خیال ہے 5 اگست سے لے کے آج, اب جب ہم بات کر رہے ہیں جولائی کی اگست کی 1 تاریخ, تو تقریباً 1085 دن ہو گئے ان کو قید ہوئے ہوئے.